تو آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کے آیت نمبر 5، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس سے پہلے اللہ جل شانہ نے متقین کی 6 صفات بیان فرمائی ہیں۔ اب فرمایا جو ان 6 صفات پر کامل طریقے سے چلے گا، جس کے اندر یہ 6 صفات ہوں گی، اولئک علی ھدی من ربہم، تو ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ہدایت کے مل جانے کا یہ طریقہ ہوگا کہ اللہ جل شانہ انہیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ گویا کہ 6 صفات پر اللہ جل شانہ کی طرف سے ہدایت کا بھی اور ہدایت کے ساتھ فلاح یعنی کامیابی کا پروانہ ملے گا۔ ان الذین کفروا، یہاں سے اللہ جل شانہ کافروں کی بحث کو شروع فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے مسلمان متقی کی بحث تھی، اب یہاں سے پکے ٹکے جو کافر ہیں ان کی بحث ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، اے میرے حبیب تم ان کو ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا تو ان کو نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ گویا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں ان کے حق میں برابر ہیں، وہ کسی بھی صورت میں ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ یہ کافر ہیں، ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں۔ اب ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، تبلیغ کرو یا نہ کرو، دونوں صورتیں ان کے حق میں برابر ہیں۔ اس وجہ سے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگایا ہوا ہے۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگایا ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں کے اوپر اللہ جل شانہ نے پردہ لٹکایا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کو عذاب ملے گا بہت بڑا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے گویا کہ ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کے حق میں تبلیغ کرنا اور نہ تبلیغ کرنا دونوں برابر ہیں۔ کیوں برابر ہیں؟ کہ ان کے کانوں کے سننے کا، سماعت کا آلہ اللہ جل شانہ نے بند فرمایا ہے، یعنی حق بات ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی، حق بات ان کے دل تک نہیں پہنچتی، اور حق بات کی طرف ان کے آنکھوں کے اوپر پردہ ہونے کی وجہ سے حق کو یہ دیکھ نہیں سکتے۔ جب یہ تینوں چیزیں، یعنی یا تو انسان کوئی بات سنتا ہے تو انسان دماغ اور دل سے اس پر کوشش کرتا ہے اور دل اور دماغ سے سوچتا ہے، وہ آلات اللہ نے بند فرمائے۔
پھر فرمایا کہ انسان کوئی نیک بات سننے کے لیے کانوں کی سنوائی ضروری ہے، کانوں کے سننا ضروری ہے، وہ بھی بند۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور آنکھوں کے اوپر اللہ نے ان کا پردہ لگایا ہے۔ اب دیکھو ختم کا لفظ اللہ نے دل اور کانوں کے ساتھ ذکر فرمایا، اور آنکھوں کی جب باری آئی تو اللہ نے غشاوتن کا لفظ ذکر فرمایا، پردہ۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل ہر چیز کو سوچ سکتا ہے، ہر چیز کا تصور دل میں آ سکتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے۔ اور اس طرح انسان اگر پیچھے سے کوئی آواز دیتا ہے تو انسان اس کو سن سکتا ہے، آگے سے دیتا ہے تو پھر بھی سن سکتا ہے، دائیں طرف سے کوئی بولے پھر بھی سن سکتا ہے، بائیں طرف سے بولے پھر بھی سن سکتا ہے، اور اوپر سے کوئی چھت سے آواز دے پھر بھی انسان سن سکتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ اب جب دل پر مہر لگ گیا، اب اس میں حق داخل نہیں ہو سکتا۔ اب ان کے کانوں پر مہر لگا دیا گیا۔ کیا مطلب؟ نہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کسی طرف سے ہی اب آواز نہیں سن سکیں گے۔ اور آنکھوں کا تعلق صرف سامنے سے ہے کہ یہ سامنے دیکھ سکتی ہے، کوئی انسان پیچھے نہیں دیکھ سکتا اپنے پیچھے۔ جب تک سر کو موڑ نہ دے دائیں بائیں انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اگر کسی انسان کا چہرہ جس طرف ہو اس طرف انسان جو ہے دیکھ سکتا ہے، پھر اس کو دائیں بائیں نظر نہیں آتا، پیچھے نظر نہیں آتا، اوپر نیچے نظر نہیں آتا، جس طرف چہرہ ہوگا اس طرف نظر آئے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آگے کی طرف میں نے پردہ لٹکا دیا آنکھوں کے سامنے۔ جب آنکھوں کے سامنے پردہ آ گیا تو اب اس کو پردے سے آگے نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے پردوں کے لیے اللہ جل شانہ آنکھوں کے لیے اللہ نے پردے کا لفظ استعمال کیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کو بہت بڑا عذاب ملے گا۔ اب بات یہ ہے یہاں پر کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے دل پر مہر لگایا، ان کے کانوں پر مہر لگایا، ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ لٹکایا، اب نہ حق تصور کر سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں، نہ حق دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ جل شانہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا۔ اب اس میں ان کافروں کی کیا قصور ہے؟ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر ان کافروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے ان کے دل کو بند فرمایا، کان بند ہے، آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، تو پھر ان کافروں کا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آنکھوں پر پردہ نہ ہوتا، کانوں پر مہر نہ ہوتا، دل پر مہر نہ ہوتا تو یہ سن بھی لیتے، تصور بھی کر لیتے، سن بھی لیتے، سوچ بھی لیتے، دیکھ بھی لیتے، ہو سکتا ہے ایمان لے آئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو ان کے دل اور کانوں پر مہر لگایا اور آنکھوں کے سامنے پردہ لٹکایا ہے، یہ آگے اسی سورہ بقرہ میں انہوں نے خود کہا ہے کہ بھئی ہم آپ کی بات سن نہیں سکتے، قلوبنا غلف، ہمارے دل پردوں کے اندر ہیں۔ انہوں نے خود کہا پیغمبر سے کہ چونکہ ہمارے دل پردوں کے اندر ہے، نہ ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہم آپ کو سن سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل پردے میں ہیں۔ جب ہمارے دل پردے میں ہیں تو پھر انہوں نے خود کہا ہے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں اور ہم سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، آپ کو سننے کی جو ہے ہم آپ کو سن بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، دیکھنا گوارا بھی نہیں کر سکتے، اور ہمارے دل پردوں کے اندر ہیں۔ جب دل پردوں کے اندر انہوں نے خود کہا ہے تو اللہ جل شانہ نے کہا جب تم خود کہتے ہو ہمارے دل پردوں میں ہیں، تو اللہ جل شانہ نے ان کے دل پر بھی مہر لگایا، ان کے آنکھوں کانوں پر بھی مہر لگایا، اور ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ لٹکایا کہ جب تم خود کہتے ہو تو چلو اس طرح ہی صحیح، ایسے ہی صحیح۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسے کافروں کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے کافروں کو دردناک عذاب ملے گا۔ تو سورہ بقرہ میں شروع میں 5 آیت مبارکہ جو ہے یہ متقین مسلمانوں کے واسطے تھی، اور یہ 2 آیت مبارکہ جو ابھی بیان ہوئی درس میں، یہ جو تھی پکے ٹکے کافروں کے لیے اللہ جل شانہ نے نازل فرمائی۔ اور اس کے بعد اس رکوع یعنی عذاب عظیم کے بعد تقریباً 18 یا 20 آیتیں وہ منافقین کے بارے میں ہیں۔ تو اللہ جل شانہ
ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔